رب المشرقین ورب المغرب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عزت والا کون ہے؟ جو تقوی میں آگے ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بیلنس جو ہے وہ تقوی کے ساتھ ہی حاصل ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا شروع کرتے ہیں تو اکثر کمیونیکیٹ کرتے ہوئے ہم فائٹ اور فلائٹ میں چلے جاتے ہیں، اور جتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، معاملہ کرنا، کوئی بات ان کو سمجھانا اور زیادہ مشکل ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے آج ہم سمجھیں گے 4 ڈسٹرکٹیو ایموشنز کو، کچھ ایسے جذبات جو ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں جو ہمارے لیے وہ بیریئر بن جاتے ہیں کہ ہم اپنے تعلقات کو بہتر نہیں کر پاتے۔ سب سے پہلا ایموشن جو ہوتا ہے وہ ہماری اپنی ذات کے اندر موجود ہوتا ہے، یعنی ہماری لو سیلف اسٹیم، جبکہ ہمارا اپنے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے ہمارے اوپر سمجھے ایسا لیبل لگا ہوتا ہے فریجائل، ہینڈل وتھ کیئر، کہ ایک کنکری بھی لگے تو ہم کرچی کرچی ہو جاتے ہیں۔ دوسرا منفی جذبہ جو ہمارے اپنے اندر موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں سے تعلقات بہتر نہیں بنا پاتے، وہ ہے اوور کانفیڈنس، یعنی ایک ایئر ببل کے اندر رہنا اور ہر بات میں حقائق پہ نظر نہ رکھنا بلکہ اپنے گمان کے مطابق فیصلہ کرنا اور اپنے لیے بہت سے معاملات میں رسک کو بڑھاتے چلے جانا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کوئی انسان کمرہ امتحان میں داخل ہو بغیر تیاری کے اور کہے I know it all، میں سب کچھ خود سے کر لوں گا۔ ایسے لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں اس بات سے ریلیٹڈ جو ایکسپرٹ ہے اس سے آپ کانٹیکٹ کریں، اس سے مشورہ لیں، تو وہ کہتے ہیں ہمیں سب کچھ آتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی زندگی کا بگاڑ جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ جب ہم نیگیٹو ڈسٹرکٹیو ایموشنز کی بات کرتے ہیں تو 2 ایسے جذبات ہیں جو ہماری سوشل سیٹ اپ میں، ہماری انٹریکشن میں ہمارے لیے رکاوٹ بنتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے ہاربرنگ نیگیٹو ایموشنز، یعنی ہم نے بہت سے منفی جذبات کا پڑاؤ ڈال لیا ہے اور اس کی وجہ سے ہم خود بھی متاثر ہوتے ہیں، ہمارے تعلقات بھی اور باقی لوگ بھی، اور اس میں ہم بہت سے گلے شکوے کرتے ہیں، لوگوں کو احساس دلاتے ہیں کہ آپ میرا خیال نہیں رکھتے، والدین کو بتایا جاتا ہے آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے، اور سارا دن ان منفی جذبات کے گھیراؤ میں رہتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ اس کی وجہ سے بلیک میل ہوتے ہیں، والدین بھاگ بھاگ کر کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ہر طرح کی خوشی دیں، اور باقی لوگ بھی اس سے بری طرح سے متاثر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ چوتھا ڈسٹرکٹیو ایموشن ہے inability to develop interpersonal relationships، یعنی آپ کے اندر یہ کیپیسٹی ہی نہیں آ رہی کہ آپ بہت سے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کر سکیں۔ اس میں اکثر لوگ رنجشیں پالتے رہتے ہیں، دکھ بڑھاتے رہتے ہیں، تعلقات میں مزید سے مزید خرابیاں کرتے چلے جاتے ہیں، اور جب بیٹھتے ہیں تو پرانی ایسی باتیں بہت سی دہراتے چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے تعلقات بہتر نہیں ہو پاتے، بلکہ پرانے زخم جو ہیں وہ کریت کر ان کو رسنے کا موقع دیتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ فرق ہے سیلف سمپتھی اور سیلف ایمپتھی میں۔ سیلف سمپتھی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو وکٹم سمجھیں، میں بیچارہ، دوسرے لوگوں کو بلیم کریں، ان کی وجہ سے میری زندگی میں یہ مسائل ہیں، اور صرف ایموشنل ہو کر ہر معاملے میں فیصلہ کرنے کی کوشش کریں۔ جبکہ سیلف ایمپتھی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ رسپونڈ کریں، ہر معاملے میں سوچیں میرا اس میں کیا حصہ ہے اور مجھے کہاں پر بہتری لانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو سدھارنے کی طرف جائیں۔ اس کام کو کرنے کے لیے یعنی ایمپتھی کو بڑھانے کے لیے ہمیں علم چاہیے، اور جتنا ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے، سیکھیں گے فہم کے ساتھ، ہم اتنے اپنے آپ کو ایکٹیو پائیں گے۔ اور موٹیویشن لینی ہے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ تو ہم سب کو چاہیے ہے گروتھ مائنڈ سیٹ، اور یہ مائنڈ سیٹ وہ ہوتا ہے جو اصولوں پہ چلتا ہے، جو کہ ٹائم ٹیسٹڈ ہوتے ہیں، اور ہم سب کو پتا ہے کہ یہ اصول ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، جو لوگ اپنے ڈسٹرکٹیو ایموشنز کی طرف جاتے ہیں ان کی سوشل انٹیلیجنس بہت سفر کرتی ہے، یعنی کہ وہ اپنے تعلقات میں ہر وقت پریشان رہتے ہیں، اور ان کے تعلقات تقویٰ کی بنیاد پر نہیں ہوتے، یا وہ سپر ایگریبل پرسنالٹی بن جاتے ہیں، ہر بات کو ماننا شروع کر دیتے ہیں، اور یا وہ بہت ایروگنس، تکبر میں چلے جاتے ہیں۔
تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات بہتر ہوں، ہم اپنے آپ کو نیگیٹیوٹی سے، منفی سوچ سے، منفی تعلقات سے بچا سکیں، تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو جاننا ہوگا، اپنی شخصیت کو پہچاننا ہوگا، اپنے اندر کے بہت سارے ایسے ہرڈلز، ایسے بلاکس جو ہیں ان کو سمیٹنا ہوگا۔ تو کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں اور اپنے آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھیں، تاکہ آپ دوسرے لوگوں سے معاملات بہتر کر سکیں، اور ایسے لوگوں سے اپنا رابطہ رکھیں، ایسے لوگوں کے ساتھ شیئرنگ کریں، ایسے لوگوں سے مشورہ لیں جو ہمارے کیے کا ذمہ دار ہمیں ہی ٹھہرائیں، ہمیں وہ ذمہ داری واپس لوٹا دیں، تاکہ ہم ہر وقت یہ سوچیں کہ مجھے اپنے پر کیسے کام کرنا ہے اور